نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد کے اندر ایک جماعت ہو جانے کے بعد دوسری جماعت کرانا اہل سنت والجماعت کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، بلکہ علماء نے اسے مکروہ تحریمی بھی لکھا ہے۔ لیکن ہمارے بھائی اہل الحدیث کہلانے والے اس چیز پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوا ان کی مساجد میں جماعت ہو جانے کے بعد بھی دوسری جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور آ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں اور جماعت ہو جاتی ہے، اس کو وہ برا نہیں سمجھتے۔ اکثر تو یوں ہی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ غیر مقلدین بھی اب جو اپنے آپ کو حدیث کہلاتے ہیں، اب ان کی بھی عقل ٹھکانے آہستہ آہستہ ان کی عقل ٹھکانے آ رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں غیر مقلدین اس چیز کو آہستہ آہستہ مان رہے ہیں۔ کس کس نے مانا ہے اور تو بہت ساری ویڈیوز ممکن ہے آپ کو مل جائیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں چند ویڈیوز رکھتا ہوں جس میں آپ کے سامنے یہ میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، یہ چیز لاؤں گا کہ غیر مقلدین اس چیز کو مان رہے ہیں۔ ان میں عمر صدیق، ابو زید ضمیر اور اسحاق جھالوی اور انجینئر علی مرزا، یہ غیر مقلدین ہیں۔ اب یہ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ مسجد کے اندر دوسری جماعت کا ہونا درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے تو ہم میں سے اگر کوئی یہ کہتا کہ بھائی اس طرح نہ کرو، تو ہمارے علاقے کے اندر اس طرح بہت جگہ ہوا ہے، تو وہ شور مچا دیتے بھائی یہ تو کس نے منع کیا ہے، یہ تم کیوں منع کر رہے ہو؟ حالانکہ ہمارے ہاں اس کے دلائل ہیں، دلائل موجود ہیں، احادیث کے اندر اس چیز کی دلائل موجود ہیں، لیکن غیر مقلد کا اپنا ہی ایک انداز ہے۔ بہرحال تو ہم آپ کی خدمت میں چند ویڈیوز پیش کرتے ہیں، مختصر کلپ ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر مقلدین اعتراف کر رہے ہیں اس چیز کا کہ مسجد کے اندر دوسری جماعت کا ہونا درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں غیر مقلدین کے عالم اسحاق جھالوی کی مختصر کلپ پیش کرتے ہیں، آپ اسے سن لیں کہ اسحاق جھالوی مسجد کے اندر دوسری جماعت کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جماعت کا تو مفہوم ہی ہے کہ جو شوق رکھتا آئے، اذان ہوئی کیوں نہیں آیا، اور اگر رہ گیا تو اپنے گھر میں جا کر بیوی بچوں کے ساتھ جماعت کر لے۔ جماعت کرنے کا شوق ہے نا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے گھر چلے گئے نا اور اپنے گھر والوں کو پیچھے کھڑا کر لیا تھا، وہاں کرے۔ مسجد کو نا اس کا تماشا گاہ بنایا جائے کہ جماعتوں پر جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو سامعین ناظرین، آپ نے سنا کہ اسحاق جھالوی اس بات کو بالکل درست نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو جماعت کا زیادہ ہی شوق ہے نا، تو آپ جماعت ایک ہو چکی ہے اس کے بعد پہنچے ہو تو جا کر گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ پڑھ لو، دوسری جماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں اسحاق جھالوی کے نزدیک یہ کوئی طریقہ، بلکہ وہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تماشا ہے، یہ تماشا بنا ہوا، جماعتوں میں جماعتیں ہو رہی ہیں، ایک جماعت ہو چکی ہے اس کے بعد جماعتیں کرانا یہ ایک قسم کا تماشا ہے، اور زیادہ اگر شوق ہے تو گھر میں جا کر بیوی بچوں کے ساتھ اپنی گھر میں جماعت کر لیں، مسجد میں دوبارہ دوسری جماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں اب اسحاق جھالوی اس چیز کے ماننے پر آ چکے ہیں کہ مسجد کے اندر دوسری جماعت کرانا ٹھیک نہیں ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بعد میں پہنچا ہے تو وہ جا کر گھر میں نماز پڑھ لے، لیکن اب مسجد میں نہ پڑھے۔ اس طرح مسجد میں نماز پڑھنا اسحاق جھالوی کہتے ہیں یہ ایک قسم کا تماشا ہے۔ اب اس سلسلے میں اس دور کے ایک اور محقق ہیں جو ظاہر محقق یہ نا قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کر رہے ہیں، تو محقق ہیں اور تقلید بھی کسی کی نہیں کرتے، وہ انجینئر علی مرزا ہیں۔ اس سے سنتے ہیں کہ وہ مسجد کے اندر دوسری جماعت کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں، ذرا اسے سن لیجیے۔ یہ دیکھیں سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، یہ عرب ملکوں کے اندر بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ وہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے اس چیز کو، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ فرض نماز کی جو اوریجنل جماعت ہے نا، اس کو انہوں نے اتنا ہلکا جان لیا ہے کہ انہوں نے ٹیلر میڈ کر لیا جماعت کو، پڑھے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، جا کے پڑھ لیں گے، کسی کو بھی تھپکی دیے گا۔ ایک چیز جواز کی حد تک تھا، آپ نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ تو میں اس کو ماڈرن دور کی بدعتوں میں سے ایک بدعت سمجھتا ہوں، جو لوگوں نے اس معاملے کی روٹین بنا لی ہے کہ وہ مین جماعت کو چھوڑ کے جان بوجھ کے لیٹ جا کے تو دوبارہ جماعت کراتے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ انجینئر علی مرزا اس چیز کو تماشا بھی کہہ رہے ہیں اور اس چیز کو اوریجنل جماعت نہیں سمجھتے، جو بعد میں جماعت ہوتی ہے اسے اوریجنل جماعت کہتے ہیں۔ اوریجنل جماعت جو ہو چکی ہے اس کو اتنا وہ یعنی اوریجنل جماعت وہ جو پہلے ہو چکی، بعد والی اوریجنل نہیں ہے، یہ انجینئر علی مرزا کہتے ہیں، اور بہت بڑا فتویٰ اس پر لگا دیا، کہتا ہے کہ میں اس کو ماڈرن دور کی بدعتوں میں سے ایک بدعت سمجھتا ہوں۔ اب دیکھیں انجینئر علی مرزا محقق ہیں، وہ بھی قرآن و حدیث سے مسائل لے کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث ہی سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر ایک جماعت ہو جانے کے بعد دوسری جماعت کروانا، یہ انجینئر علی مرزا کہتے ہیں کہ میں اس کو اس جدید دور کی بدعتوں میں سے ایک بدعت سمجھتا ہوں۔ یہ ہے انجینئر علی مرزا۔ تو اسحاق جھالوی کو آپ نے سنا، وہ بھی اسے ٹھیک نہیں سمجھ رہے، وہ بھی اسے تماشا بتا رہے ہیں۔ انجینئر علی مرزا تماشا بھی بتا رہے ہیں،
جدید دور کی بدعتوں میں سے ایک بدعت بھی سمجھ رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے ابو زید ضمیر کے پاس۔ ابو زید ضمیر سے ہم سنتے ہیں کہ وہ مسجد میں دوسری جماعت کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں، ذرا اسے آپ سماعت فرمائیں۔ حدیث بتاتی ہے کہ ایک ہی جماعت اس زمانے میں ہوتی تھی، اور جو اس جماعت میں نہیں آنے والے ہیں ان کے گھروں کو جلانے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف گئے اور دیکھا راستے ہی میں کہ جماعت ہو چکی ہے، یا مسجد جا کے دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے۔ انہوں نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی، بلکہ واپس ساتھ میں جو لوگ تھے ان کو لے کر واپس گھر آئے اور گھر میں جماعت بنائی۔ علماء نے کہا کہ اگر واقعی مسجد میں جماعت بنانا ہوتا تو وہ مسجد کی فضیلت سے محروم گئے ہوئے واپس آئے نا، جا کر واپس آئے۔ تو یہ بھی قرینہ ہے کہ صحابہ میں یہ چیز تھی کہ جماعت بنانا ہے تو مسجد میں نہ بنائی جائے بلکہ الگ سے کہیں اور بنائی جا سکتی ہے۔ مسجد سے ہٹ کے کسی کا کمرہ ہے، جا کے جماعت بنائے اگر کوئی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ابو زید ضمیر نے دلائل بھی اپنے انداز میں دیے ہیں کہ حدیث سے بھی یہ چیز مل رہی ہے، اور صحابہ کا عمل بتایا، جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا عمل بتایا۔ آخر میں وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں، یعنی مسجد میں جماعت ہو جانے کے بعد اب دوسری جماعت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی جماعت کرتا ہے تو جا کر کوئی الگ سا کوئی کمرہ ہو اس میں جا کر جماعت کرا لے۔ اب دیکھیں، ان کے نزدیک بھی مسجد میں دوسری جماعت درست نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اگر بندے کچھ رہ گئے ہیں جماعت سے، اب وہ جماعت کرانا چاہتے ہیں تو بھی وہ مسجد میں نہ کریں، وہ کسی اور الگ کسی کمرے میں کر لیں، کسی ایسی جگہ ہو جہاں یعنی مسجد سے خارج ہو، اس میں جا کر کرا لیں۔ یہ ابو زید ضمیر بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ مسجد کے اندر دوسری جماعت کا ہونا درست نہیں ہے۔ اگر بعد میں پہنچے ہیں تو الگ سے کسی اور کمرے میں جماعت کرا لیں، مسجد میں دوسری جماعت نہ کرائیں۔ اب یہ غیر مقلدین کی میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ عقل ٹھکانے آ رہی ہے، بعد میں آ رہی ہے، لیکن آ رہی ہے ماشاءاللہ، وہ آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب ان کے ایک اور بڑے محقق ہیں عمر صدیق صاحب، وہ ان کے مناظر بھی ہیں۔ اب ان سے سنتے ہیں کہ مسجد کے اندر دوسری جماعت کرانا کیسا ہے، ٹھیک ہے یا درست ہے یا نہیں ہے۔ اہل حدیث جماعت کے اندر بعض حلقوں میں ایک بہت بڑی کوتاہی ہے دوسری جماعت کے بارے میں۔ جماعت اولیٰ کی اہمیت ہے اور بلا وجہ جماعت کو چھوڑنا ہلاکت ہے، اور یہ دوسری جماعتیں کرواتے جانا یہ بھی روش درست نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ عمر صدیق صاحب بھی اس چیز کو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث جماعت کی ایک بڑی کوتاہی ہے مسجد میں دوسری جماعت کروانا۔ اس کو بڑی کوتاہی بھی کہہ رہے ہیں، اس روش کو درست نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ روش درست نہیں ہے کہ ایک جماعت ہو جائے بعد میں جماعتیں کرائی جائیں۔ تو ناظرین، تو یہ غیر مقلدین کے اپنے بیانات تھے جو انہوں نے کیے ہیں، ان کے اپنے ہیں، تو ہم آپ کی خدمت یہ چیز پیش کر رہے ہیں کہ یہ بعض جگہ زور لگاتے ہیں یا بحث و مباحثہ میں پڑ جاتے ہیں، اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی دوسری جماعت کرانا درست ہے۔ تو ہم آپ کی خدمت یہ چیزیں پیش کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یا یہ ذہن دلوانا چاہتے ہیں کہ بھائی ان کے خود بھی مان رہے ہیں، بلکہ مان چکے ہیں کہ مسجد کے اندر دوسری جماعت کرانا درست نہیں ہے۔ تو اس سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے یا ان کا جو نظریہ ہے وہ بالکل درست ہے۔ اب غیر مقلدین کو زیادہ ضد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے بھی اپنے مان رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔